اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ ماہ شعبان میں روزانہ کی صلوات و تسبیح اور اس میں پڑھی جانے والی نماز کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، شعبان المعظم کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تاکہ خدا کے دین و دنیا میں اس کی ہر نیکی حاجت پوری فرمائے۔ واضح ہو کہ روزے کا اپنا اجر ہے اور روایات میں آتا ہے کہ شعبان کی ہر جمعرات کو آسمان سجا دیا جاتا ہے تو ملائکہ عرض کرتے ہیں، خدایا آج کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعائیں قبول کر لے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھے تو خدائے کریم دنیا اور آخرت میں اس کی 20 حاجات کو پورا کرے گا۔ ماہ شعبان المبارک میں درود شریف پڑھنے کی بکثرت فرمائی گئی ہے۔ ماہ شعبان المبارک میں ہر روز وقت زوال اور 15 شعبان کی رات کو امام زین العابدین سے یہ صلوات مروی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ پیش کرتی ہوں۔ اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر اللہ پاک رحمت نازل فرمائے۔ جو نبوت کا شجرہ رسالت کا مقام، فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ، علم کے خزانے اور خانہ وحی میں رہنے والے ہیں، اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما۔ جو بے پناہ بھنوروں میں چلتی ہوئی کشتی ہیں کہ بچ جائے گا جو اس میں سوار ہوگا اور غرق ہو جائے گا جو اسے چھوڑ جائے گا، اور اس سے آگے نکلنے والا دین سے خارج اور ان سے پیچھے رہ جانے والا نابود ہو جائے گا اور ان کے ساتھ رہنے والا حق تک پہنچ جائے گا۔ اے معبود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت فرما۔ جو پائیدارے جائے پناہ اور پریشانوں بیچارے کی فریاد کو پہنچنے والے، بھاگنے اور ڈرنے والے کے لیے جائے امان اور ساتھ رہنے والوں کے لیے نگہدار ہیں۔ اے معبود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر رحمت بھیج، بہت بہت رحمت کہ جو ان کے لیے وجہ خوشنودی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے واجب حق کی ادائیگی اور ان کے پورا ہونے کا موجب بنے۔ تیری قوت و طاقت سے اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر رحمت بھیج، جو پاکیزہ تر، خوش کردار اور نیکوکاروں کے حقوق ہیں تو نے واجب کر دیے ہیں اور تو نے ان کی اطاعت اور محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اے میرے معبود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج اور میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد فرما۔ اپنی نافرمانی سے مجھے رسوا خوار نہ کر، اور جس کے رزق میں تو نے تنگی کی مجھے اس سے ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تو نے اپنے فضل سے میرے رزق میں فراخی کی، مجھ پر اپنے عدل کو پھیلایا اور مجھے اپنے سائے تلے زندہ رکھا ہے۔ اور یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے جو تیرے رسولوں کے سردار ہیں، اور یہ ماہ شعبان جسے تو نے اپنی رحمت اور رضامندی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یہ وہی مہینہ ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فروتنی سے دنوں میں روزے رکھتے اور راتوں میں صلوات و قیام کیا کرتے۔ تیری فرما برداری اور اس مہینے کے مراتب و درجات کے باعث وہ زندگی بھر ایسا ہی کرتے رہے۔ اے معبود، بس اس مہینے میں ہمیں ان کی سنت کی پیروی اور ان کی شفاعت کے حصول میں مدد فرما۔ اے معبود، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا شفیع بنا، جن کی شفاعت مقبول ہے، اور میرے لیے اپنی طرف کھلا راستہ قرار دے۔ مجھے ان کا سچا پیروکار بنا دے، یہاں تک کہ روز قیامت تیرے حضور پیش ہوں جبکہ تو مجھ سے راضی ہو چکا ہو، اور میرے گناہوں سے چشم پوشی کر میرے خدا۔ ایسے میں تو نے میرے لیے اپنی رحمت اور خوشنودی لازم کر رکھی ہو اور مجھے دارالقرار
اور صالح لوگوں میں ساتھ رہنے کی مہلت دے۔ آمین۔